السلام علیکم دوستو، آج کے سفر میں ہم آپ کو لے کے جائیں گے فلسطین، یروشلم، یعنی وہ شہر جسے مسلمان، یہودی اور مسیحی مقدس زمین کے طور پر جانتے ہیں۔ لیکن یہ بات شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس قدیم شہر کے ایک علاقے کا تعلق برصغیر پاک و ہند سے ہے۔ دراصل یہ ایک سرائے ہے۔ صوفی بزرگ بابا فرید نے تقریباً 800 سال قبل اسی سرائے میں قیام کیا۔ اس سرائے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ گزشتہ 100 برس سے اس سرائے کی دیکھ بھال برصغیر پاک و ہند کا ایک خاندان کر رہا ہے۔ اس خاندان کے بزرگوں کا تعلق انڈین ریاست اتر پردیش کے سہارنپور شہر سے تھا۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن بٹن۔ 800 سال سے بھی پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کیا۔ اس سے پہلے یہ شہر مسیحیوں کے قبضے میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو اسلامی ماحول دینے کے لیے صوفیوں اور درویشوں کو اس شہر میں آ کر بسنے کی دعوت دی۔ یہاں آنے والے صوفیوں میں سے ایک بابا فرید بھی تھے۔ انڈیا اور پاکستان میں ان کے ہزاروں مریدین ہیں۔ بابا فرید لمبے عرصے تک اس شہر میں رہتے رہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ وہ یہاں سے کب برصغیر پاک و ہند واپس لوٹے۔ ان کی واپسی کے بعد صدیوں تک انڈیا سے حج کے لیے جانے والے افراد راستے میں بابا فرید کی سرائے میں رک کر کچھ دن گزارتے رہے۔ یہ سلسلہ پہلی جنگ عظیم تک جاری رہا۔ اس درمیان مسجد اقصی اور شہر کی دوسری اسلامی عمارتوں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ ان دنوں عرب ممالک بھی غریب تھے، اگر دولت تھی تو برصغیر پاک و ہند کے نوابوں اور سلطانوں کے پاس۔ اسی لیے سن 1923 میں یروشلم کے مفتی نے کچھ افراد کو برصغیر پاک و ہند رقم لینے کے لیے بھیجا۔ انڈیا کی آزادی کے لیے لڑنے والے محمد علی جوہر نے اس کام میں ان کی مدد کی۔ مفتی نے یہ بھی کہا کہ بابا فرید کی سرائے کی دیکھ بھال کے لیے برصغیر پاک و ہند سے کسی کو بھیجا جائے۔ اس طرح 1924 میں نذیر حسن انصاری کے نام کے ایک نوجوان کو اس کام کے لیے یروشلم بھیجا گیا، جہاں جا کر انہوں نے اس سرائے کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد انصاری نے ایک فلسطینی لڑکی سے شادی کر لی اور یروشلم کے ہو کر رہ گئے۔ انصاری کی 2 پوتیاں ہیں جو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اسی سرائے میں رہتی ہیں۔ سرائے میں داخل ہونے کے لیے ایک بڑا پھاٹک ہے۔ داخل ہونے کے تقریباً 100 قدم چلنے کے بعد ایک لوہے کا گیٹ آتا ہے۔ دروازے سے داخل ہوں تو ایک بڑا ہاتھا ہے، جس کے داہنی طرف ایک پرانی مسجد اور بائیں طرف ایک کمرہ ہے، جس میں انڈیا سے آنے والی بڑی ہستیوں کی تصاویر آویزاں ہیں۔ انصاری خاندان نے سرائے سے متعلق نایاب اشیاء ایک کمرے میں سجا رکھی ہیں۔ ان میں پہلی جنگ عظیم میں یروشلم میں تعینات برصغیر پاک و ہند کے فوجیوں کی تصاویر بھی ہیں۔ قدیم یروشلم کی عمارتوں کی تصاویر ہیں۔ ان کے علاوہ نذیر انصاری کے جوانی کے دنوں کی تصاویر بھی ہیں۔ ان کا انتقال اسی سرائے میں سن 1951 میں ہوا۔ اب ان کے صاحبزادے یعنی ان دونوں خواتین کے والد اس سرائے کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان کی عمر 80 برس سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کے بغل میں اس کمرے کا دروازہ ہے جہاں بابا فرید رہا کرتے تھے۔ وہ کمرہ جس میں بابا فرید رہتے تھے وہ کافی چھوٹا ہے، لیکن شاید بابا فرید کو اس سے بڑے کمرے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بیشتر وہ اس کمرے کے تہہ خانے میں عبادت کیا کرتے تھے۔ دونوں بہنوں میں سے چھوٹی بہن نور جہان بتاتی ہیں کہ دادا بتایا کرتے تھے کہ بابا فرید اس کمرے میں چلا کیا کرتے تھے، یعنی 40 دنوں تک لگاتار اس تہہ خانے میں بند ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ بابا فرید کے نجی استعمال کی کوئی چیز اس تہہ خانے میں موجود نہیں، لیکن ان کی یادیں اور ان سے وابستہ داستانیں اس سرائے اور اس شہر میں آج بھی سنائی جاتی ہیں۔ اس سرائے پر انڈیا کے مالکانہ حقوق ہیں۔ آج بھی اس جگہ کو دیکھنے کے لیے انڈیا سے نامی ہستیاں آتی ہیں۔ انڈیا سے آنے والوں کے لیے یہاں 6 کمرے بھی ہیں جن میں وہ قیام کر سکتے ہیں۔ یروشلم میں کئی جنگیں ہوئیں اور یہ شہر کئی بار اجڑا، لیکن برصغیر پاک و ہند اور بابا فرید سے منسوب یہ کونا 800 سال بعد بھی آباد ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ٹل دین دی نیکسٹ ایپیسوڈ، ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔